کہ اب امتحان دینا ہے. میری ڈگری تو یہ مانتے ہی نہیں ہے, امتحان تو دینا ہے. تو امتحان دینے کے لیے سال بھر مجھے انتظار کرنا پڑے گا. میں ابھی امیگریشن لے کر آیا ہوں, 4-5 مہینے ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے, تو اب میں تیاری کر رہا ہوں. اس درمیان میں کھانا پینا خرچہ بھی تو ہے, یہاں کے اخراجات بہت ہیں, زندگی بڑی مہنگی ہے, اس لیے ٹیکسی چلا کر اپنے اخراجات پورے کر رہا ہوں. لوگ جا رہے ہیں, ٹیکسی بھی چلا رہے ہیں, سبھی کچھ کر رہے ہیں, بہت سے کام کر رہے ہیں لوگ بات بہرحال. لیکن سبحان اللہ, ایک عالم دین جو یہاں سے ڈگری لے کر عالم دین بن کر باہر جا رہا ہے, اس کو پھر ٹیکسی ویکسی چلانے کی نوبت نہیں آتی. ٹیکسی اس کی خدمت میں حاضر رہتی ہے, ٹیکسی خدمت میں حاضر رہتی ہے. یہ علم حاصل کرنے کی برکات ہیں, برکات علوم محمدی ہے, علوم محمدی کی برکات ہے. تو انگریز نے یہ سوچا کہ بھئی جہاد کے یہ مدرسے تو بند کر دیے جس میں جہاد کی تعلیم ہوتی ہے. وہی بات جو انگریز 150 سال پہلے کہتا تھا, اب امریکہ وہی کہہ رہا, مدرسے بند کرو, مدرسے بند کرو. تو میں نے بھی کہا ہے, میں نے کہا مدرسے بند نہ کیجیے گا ورنہ آپ خود بند ہو جائیں گے. مدرسے بند نہ کیجیے گا, یہ شیطان خامخواہ کو بہکاتا رہتا ہے. امریکہ شیطان ہے, وہ آپ کو بہکاتا رہتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر آپ کو ہی بند کر دے. بہت سے لوگوں کو بند کر چکا ہے وہ. تو آپ مدرسے بند نہ کریں. اگر آپ مدرسے بند کر دیں گے تو رسول اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا. دارالعلوم بند ہونے سے رسول اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بند ہوگا. دارالعلوم کے بند ہونے سے اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بند ہوگا. دارالعلوم کے بند ہونے سے رحمت کے فرشتے اس زمین پر نہیں اتریں گے. وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ دارالعلوم میں, مدرسوں میں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں, علماء بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول کا درس دیتے ہیں. جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. جب اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے پوری بستی پر رحمت نازل ہوتی ہے. دارالعلوم نعیمیہ میں دارالعلوم نعیمیہ میں جب قرآن شریف کا درس ہوتا ہو, دارالعلوم نعیمیہ ہے, مجددیہ نعیمیہ ہے, دارالعلوم امجدیہ ہے, قبل الاسلام ہے, یہ سب علماء اہل سنت کے مراکز علمی ہیں, شمس العلوم ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سب. اور حضرت مفتی صاحب کا, مفتی رفیق الحسینی صاحب کا دارالعلوم, یہ سارے اہل سنت کے مراکز. جب ان میں قال اللہ اور قال رسول اور بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, تلاوت ہو رہی ہے, قاری صاحب تلاوت فرما رہے ہیں, بچوں کو تلقین کر رہے ہیں, عالم دین حدیث پڑھا رہے ہیں, عالم دین تفسیر پڑھا رہے ہیں. حدیث مبارک کیا ہے؟ جہاں اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, مجلس میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں, حلقہ ذکر ہوتا ہے, مسجد مجلس میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں, اور درس ہوتا ہے, اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کو یاد کرتے ہیں لوگ بات, اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے, تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. غشتہم الملائکہ, حفتہم الملائکہ, حفتہم الملائکہ, فرشتے اللہ کی رحمت کے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں. رحمت اس مقام پر نازل ہوتی ہے, اور جہاں جہاں پھر اس کے نتیجے میں جہاں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے, جہاں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے, وہاں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. دارالعلوم اللہ کی رحمتوں کے مراکز ہیں. جو لوگ اپنا پیسہ ان دارالعلوم میں دے رہے ہیں, 1 پیسے کے بدلے 10 پیسے نہیں ملتے, نہیں ملتے. کتنے ملتے؟ 1 پیسے کے بدلے. دارالعلوم کو جو تندہ دیتے ہیں آپ, جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی تعلیم ہوتی ہے, بچے حفظ کر رہے ہیں, مدرسہ چل رہا ہے, قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں, بچوں کو سکھا رہے ہیں, اس کو 1 روپیہ اگر آپ دے رہے ہیں تو 1 روپیہ کے بدلے میں 700 روپے اللہ عطا فرماتا ہے. یہ کھلا ہوا حساب ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, یہ کھلا ہوا حساب ہے. تو انگریز نے پھر سوچا کہ جہاد کے مدرسے بند کر دو تو جہاد کو بھی ختم کرنا. اس کے لیے مرزا غلام کو نبی بنایا گیا, اور مرزا غلام نے باقاعدہ کہا میں نبی بن کر اس لیے آیا ہوں کہ جہاد کو حرام کروں. تو دین میں اب جہاد حرام ہے. اور یہی ہم نے بھی جنرل صاحب سے, میں نے ایک سوال کیا جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا تھا, اور وہ یہ کہ پاکستان کی فوج, اس کا موٹو ہر چھاونی پر لکھا ہوا ہے, ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ. تو جو فوج
جس کا موٹو جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ فوج صرف پاکستان کی نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی فوج ہے، وہ جہادی فوج ہے، وہ اسلام کی فوج ہے، وہ مجاہدوں کی فوج ہے۔ اس مجاہدوں کی فوج میں جہاد کو حرام کہنے والے قادیانی کیوں گھس گئے؟ ان کو نہیں ہونا چاہیے، آپ اس پر توجہ دیجئے۔ بہرحال انہوں نے وعدہ تو کیا ہے، دیکھیے اب کیا کرتے ہیں۔ ان کے وعدوں کا شاید اللہ کرے یہ وعدہ وہ پورا ہو جائے انشاءاللہ، پر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا، اس نے دینی مدارس کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ پھر مرزا قادیانی کو نبی بنا کر لوگوں کے سامنے جھوٹا، مرزا غلام قادیانی قذاب کو نبی بنا کر پیش کیا تاکہ جہاد کو حرام قرار دو۔ لیکن الحمدللہ یہ انگریزوں کے، برطانیہ کے جاسوس